بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی دے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہی کرے۔ خوابوں کی تعبیر میں آج ہم بات کریں گے کہ اگر کسی کو خواب میں باغ نظر آتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ خواب میں اگر کسی کو باغ نظر آتا ہے تو یہ صرف ایک نظارہ نہیں ہے بلکہ راحت، خوشی، آسانی، نعمت اور ہدایت کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر باغ کا ذکر ملتا ہے۔ یہ باغات اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کریں گے جن سے وہ راضی ہوگا۔ خواب میں باغ دیکھنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ سرسبز اور خوبصورت باغ دیکھنا، باغ سے پھل توڑنا، باغ میں خوشبودار پودا لگانا، باغ کو پھلوں سے بھرا ہوا دیکھنا اور اس کا پھل کھانا۔ خواب میں سوکھے ہوئے باغ کو دیکھنا یا اپنے آپ کو باغ کا مالک دیکھنا، کسی فوت شدہ انسان کو باغ میں دیکھنا، باغ میں درختوں کے پتے گرتے دیکھنا اور اسی طرح باغ میں پھل گرتے ہوئے دیکھنا، باغ میں درخت کی چوٹی پر سونا۔ اسی طرح اگر کسی کو خواب میں باغ نظر آتا ہے تو اس کی اور بھی بہت ساری تعبیرات ہیں جن کا ذکر ہم اسی ویڈیو میں کریں گے۔ خواب میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ایسے باغ میں دیکھتا ہے جو سرسبز ہے، خوبصورت ہے، وہاں پانی بہہ رہا ہے اور وہ وہاں محل یا اپنا مکان بھی دیکھتا ہے اور اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، تو یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ صاحب خواب کی آخرت اچھی ہوگی اور اس دنیا میں بھی اس کا کام اچھا اور نیک ہوگا اور ایسا شخص ایک کامیاب زندگی گزارے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرماتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ وہاں ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خواب میں اگر کوئی پھل توڑتا ہے تو اس کا کاروبار وسیع ہوگا، وہ مال و دولت کو جمع کرے گا اور ایسے شخص کو عزت ملے گی۔ خواب میں اگر کوئی شخص خوشبودار پودا باغ میں لگاتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کے نیک اور صالح بیٹا پیدا ہوگا۔ خواب میں انسان اگر اپنے آپ کو پھلوں سے بھرے باغ میں دیکھتا ہے اور وہ اس کے پھل بھی کھاتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کی شادی کسی مالدار عورت سے ہوگی اور وہ اس سے مال و نعمت پائے گا اور ایسے شخص کے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ خواب میں سوکھے ہوئے باغ کو دیکھنے کی تعبیر اپنی بیوی سے علیحدگی سے کی جاتی ہے۔ خواب میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی باغ کا مالک دیکھتا ہے اور وہ لوگوں کو کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو ایسے شخص کو عزت، شرف اور رتبہ ملے گا۔ خواب میں اگر کوئی شخص کسی فوت شدہ انسان کو باغات میں دیکھتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا انجام بہتر ہے اور وہ آرام و راحت میں ہے۔ سورۃ نساء آیت 52 میں آتا ہے سَنَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ عنقریب ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خواب میں ایسے باغ کو دیکھنا جہاں خزاں کا موسم ہے، وہاں کے پتے گرے ہوئے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ صاحب خواب کو غم اور پریشانی آ سکتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ اس کے کاروبار میں نقصان ہو۔ خواب میں اگر کوئی شخص یوں دیکھتا ہے کہ بلند درختوں کے پھل اس پر گرتے ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ اس کا کسی سے جھگڑا ہوگا اور صاحب خواب غالب آئے گا۔ خواب میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو درخت کی چوٹی پر سوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کی نسل اور بیٹے بہت زیادہ ہوں گے۔ خواب میں انگور کی بیل دیکھنے کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ صاحب خواب اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق مال و دولت حاصل کرے گا۔ خواب میں اگر کوئی شخص باغ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر استغفار سے بھی کی جاتی ہے۔ اس کی یہ تعبیر اس لیے کی گئی ہے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی زمین بے عباد اور ویران ہے، تم اللہ کا ذکر کر کے وہاں پودے لگاؤ۔ جس شخص نے جتنا زیادہ اس دنیا میں اللہ کا ذکر اور توبہ استغفار کیا ہوگا اس کا باغ اتنا ہی سرسبز ہوگا۔ خواب میں اگر کوئی شخص باغ دیکھتا ہے تو کبھی اس کی تعبیر قرآن مجید سے کی جاتی ہے۔ اس کی یہ تعبیر اس لیے کی گئی ہے کیونکہ باغ زندگی، رزق اور نشو و نما کی علامت ہے اور قرآن لوگوں کے دلوں کی زندگی ہے اور قرآن روح کی غذا ہے۔ کیونکہ اہل علم قرآن مجید سے حکمت کے پھل چنتے ہیں، اسی لیے باغ کی تعبیر قرآن مجید سے کی جاتی ہے۔ باغ کی تعبیر جنت سے بھی کی جاتی ہے، اس لیے کہ اہل عرب باغ کو جنت کہتے ہیں۔ خواب میں باغ دیکھنے کی تعبیر عورت سے بھی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جانے پہچانے باغ میں دیکھتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کی شادی ہوگی۔
اگر آپ کو اپنے خوابوں کی مزید تعبیرات کو جاننا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔